شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، لا سیف اللہ ذوالفقار، لا سیف اللہ ذوالفقار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹو ٹی وی کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے، اور اللہ کے کرم سے دین بدین لوگ مسلمان ہونے لگے۔ لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ابھی تک قائم تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جس پر کفار اور مشرکین فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے مدینہ والوں کو کہا، چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ علی علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، ہمیں بھی موقع دیا جائے تو ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مرضی ہے خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں پر مرحب جو ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں لڑتا ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1465 اصحاب کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جس میں 200 سوار باقی پیدل تھے۔ خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں واقع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف راستہ طے کرنے کے بعد اس راستے سے آئے جو شام سے ہوتے ہوئے خیبر کی طرف آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے قریب پہنچے تو کچھ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہلے ہی خیبر پہنچا دی تھی۔ خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو گئے اور زور زور سے ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے، اے محمد، ان مٹھی بھر لوگوں کو لے کر قلعہ فتح کرنے آئے ہو؟ سب زور زور سے ہنس رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، آپ مرحب کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے ناواقف ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظروں کو اٹھایا اور فرمانے لگے، اے اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والوں، سن لو، اب تمہارا یہ قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ مسلمان ڈرنے لگے، مشرکین کے پاس اتنا اسلحہ ہے اور ہمارے پاس سوائے ہمارے چند تلواروں کے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے وہ خیبر سے تھوڑا ہی دور خیمہ لگانے لگے۔ خیبر والوں نے کہا، دیر کس بات کی؟ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو مار دیتے ہیں۔ مرحب نے کہا، ٹھہرو، ان کا نبی کہتا ہے 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کرے گا۔ دیکھتے ہیں یہ 40 دن بعد اگر یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے ان کا نبی بھی جھوٹا ہے اور ان کا دین بھی۔ بس، اور اصحاب روز علم لے جاتے تھے۔ جیسے ہی وہ قلعہ کے قریب پہنچتے تھے، سپاہی کہتے تھے، ٹھہرو، مرحب آ رہا ہے۔ تو وہ مرحب کے نام
के खौफ से भाग जाते थे। उसी तरह 39 दिन गुजर गए और मुसलमानों के पास जो जो खाने की चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल 40वां दिन है और कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा और इसके हाथों में अल्लाह की ताकत होगी। अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करेंगे और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। वो ये किला फतह करेगा और मरहब को 2 टुकड़ों में तकसीम करेगा। जब रात हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मदद मांग रहे थे और इबादत कर रहे थे कि इतनी ही देर में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अदब से फरमाने लगे, ए अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म है, पुकारो अली को जो अजाइब ज़ाहिर होंगे। तुम उसे हर मुसीबत में अपना मददगार पाओगे, हर मुसीबत में अपना मददगार पाओगे। अली की मदद से तमाम दर्द दूर हो जाएंगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद असहाब से कहने लगे, अली कहाँ है? असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके आंखों में दर्द है और वो मदीने में है। अल्लाह के महबूब ने कहा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये खबर मिली है, अनकरीब अली हमारे साथ होंगे। फिर अली का नाम सुनना था। तमाम असहाब महकने लगे और इनके चेहरों में खुशियाँ आने लगी। इतनी देर में अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, क्या हुक्म है इस नौकर के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अली को देखा तो इनके आंखों में शदीद दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लहाब दहन अली अलैहिस्सलाम के आंखों पर लगाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाब दहन की मदद से इमाम अली अलैहिस्सलाम को शिफा मिली। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये लो अलम और जाओ खैबर को किले को फतह करके आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अलम ली लेके किले की तरफ गए और फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुशरिक फिर किले पर खड़े होकर कहने लगे, ए नौजवान, तुम अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो? जा, चला जा। इतनी देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने लकड़ी का अलम पत्थर में गाड़ दिया। मरहब हारिस दूर से देखकर हैरान रह गए, ये लकड़ी का अलम पत्थर में कैसे गाड़ दिया? तो खैबर के नजमियों ने कहा, इसमें हैरान की कोई बात नहीं, हम आसमान में देख रहे हैं 7000 साल बाद जब मेलात और असद के तारे एक साथ खड़े होते हैं तो ज़मीन के पत्थर लकड़ी के लिए मोम बन जाते हैं। लगता है ये बहुत बड़ा नजमी है, इसे मालूम था कि ये वही वक़्त है तभी इसने ऐसा किया। अभी ये बात चल ही रही थी, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस अलम को दोबारा उठाया और फिर पत्थर में गाड़ दिया, फिर उठाया, फिर पत्थर में गाड़ दिया। ऐसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा किया। मरहब अपने नजमियों से पूछने लगा, ये क्या है? नजमियों ने कहा, ये बात हमारी समझ से बाहर है। जैसे जैसे ये अलम उठाता है सितारे हरकत पाते हैं, लगता है ये कि ये सितारों को नहीं, सितारे इसको देखकर चल रहे हैं। फिर हारिस अपनी तलवार लेकर बाहर आया और इमाम अली अलैहिस्सलाम को कहने लगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर भागना चाहते हो तो भाग जाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हारिस,
نہ ہم بانٹنے آئے ہیں، نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین پہ یقین کرو تو تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روبرو رہو گے۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں اس کو واصل جاندم کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے اور مشرکین سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اس کو اور بھی غصہ آ گیا۔ اس نے کہا میری تلوار لاؤ، اس مسلمان کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ پھر مرحب باہر آیا اور امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، کبھی نہ مرنے والا مرحب جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ اس بات سے مشرکین خوش ہو گئے اور جھومنے لگے، چیخنے لگے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب سوچنے لگا ہماری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجمی ہوا کرتی تھی، اس نے کہا تھا کہ تجھے جو انسان قتل کرے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تم سب سے لڑنا مگر جس انسان کا نام حیدر ہوگا اس سے نہ لڑنا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے سے آوازیں آنے لگی مرحب اسے مار دو۔ تو مرحب نے اپنی تلوار نکال لی اور امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہم یہاں نہ لڑنے آئے ہیں نہ کسی کو مارنے، ہم تو تمہاری اصلاح کرنے آئے ہیں۔ مرحب نے کہا اگر مرد ہو تو وار کرنا شروع کرو۔ پھر مرحب نے 3 وار کیے۔ مرحب نے پہلا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں سے اٹھا کر اسے پھینک دیا۔ مرحب نے دوسرا وار کیا، پھر امام علی علیہ السلام نے اس سے 2 انگلیوں سے پھینک دیا۔ مرحب نے تیسرا وار کیا، پھر امام علی علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں سے اسے پھینک دیا۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار نکالی اور اللہ اکبر کے نعرہ لگا کر جب وار کیا تو امام علی کی تلوار مرحب کے سر پر لگی۔ اصحاب حیران ہونے لگے وہاں لگا بھی یا نہیں۔ پھر جب دیکھا تو مرحب کا دایاں حصہ دائیں طرف اور بایاں حصہ بائیں طرف جا گرا۔ پھر مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ پھر جیسے ہی خیبر کے دروازے کو بند کرنے لگے، وہ دروازہ جو 40 اونٹ، 40 ہاتھی اور 40 پہلوان مل کر بند کیا کرتے تھے، امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے اور اس کو ہاتھ سے اکھاڑ کر ادھر آدھا حصہ فضا میں پھینک دیا اور آدھا حصہ لے کر کھڑے رہے اور اصحاب سے کہا جاؤ اندر جاؤ۔ اصحاب 40، 50، 100، 200 اصحاب ایک ساتھ دروازے کے اوپر سے جانے لگے، لیکن امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کو اٹھا کر بیٹھے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے سمیت جب اس دروازے سے گزر رہے تھے تو امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو بعد میں اصحاب نے پوچھا اے علی علیہ السلام، ہم جب 100، 200، 300 لوگ اس دروازے سے گزر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ نہیں کانپے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے گزر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے تھے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ رسالت کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے۔